But Prime Minister ka decision of letting him go the next day was a big decision, showing our culture as a Muslim country where ہم hospitable ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب بالاکوٹ کا آپریشن تو انڈین کے کوئی بام بھی اپنی جگہ پہ نہیں رکھے. It's not a chance. You have to train yourself کہ آپ نے ان جگہوں پہ ٹارگیٹنگ کیسے کریں. ہمارے تو وی آر آل ٹرین. شاید ہم کوئی علاقے کی سپر پاور بن رہے ہیں اینڈ ول گو ان سائڈ اینڈ کم. آپ 1 انچ اندر آئیں گے ول بی ٹیکن کیئر آف. لیجٹمیٹلی کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا, آپ اندر آ گئے, بام ڈراپ کر کے بھاگ گئے, ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ یو ویٹنگ فار اے رسپانس اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, جو ہمارا رسپانس ہے دس واز ویری گریجویٹڈ. وی لیٹ دیم گو ایزیلی. اٹ کوڈ ہیو بین اے لاٹ ورس فار دیم. اچھا. Indian side pay there was panic and nothing else, and that is why they shot down their own helicopter. Pakistan Armed Forces are the only armed forces in the world today جنہوں نے modern یہ جو terrorism ہے اس کو قابو کر لیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایئر چیف مارشل سہیل امان, جن کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. اگر ہم پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کریں یا ہم پاک فضائیہ کے حوالے سے بات کریں, ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو وار آن ٹیرر, تو انہوں نے آپریشن رد الفساد ہو یا آپریشن ضرب عزم بے مثال خدمات پاکستان کے لیے سر انجام دی ہیں, اور انہی خدمات کے اعتراف میں انہیں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے. اور اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل ایوارڈز کی, تو سب سے بڑا انٹرنیشنل ملٹری ایوارڈ لیجن آف میرٹ بھی ان کو دیا گیا ہے. ہم سر کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر سب سے پہلے تو مجھے آج کے دن کے حوالے سے اسپیشلی بتائیے گا کہ 1965 کی وار اور پاک فضائیہ کا رول کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اے پار جو ہے وہ بڑا ایک سینٹرل پیوٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کا, بھلے وہ 65 وار ہو یا بعد میں بھی. We had an air force which was about 4 times lesser than the Indian Air Force at that time. Right. But جو resolve تھا, I think اس میں سب سے important بات یہ تھی کہ جو father of the Air Force تھے اصغر خان صاحب, he was a man who in June actually talked to their pilots and everybody and laid out the right strategy for the war. He was a man, a visionary who could foresee the war coming. Of course نور خان صاحب نے ٹیک اوور کیا. جو سب سے بڑا اسپیکٹ ہے سکسیس کا اس ایئر کیمپین میں, ایئر وارفیئر میں, جس میں انڈینز ور نو میچ. ایکچولی 1 سپٹمبر آنورڈ ہی ان کے جہاز گرنا شروع ہو گئے اینڈ دے ور نو میچ. لیڈرشپ کا کمپلیٹلی انوالو ہونا, ایک اچھی اسٹریٹجی بنانا, اوفینسو اسٹریٹجی, اور اس کے بعد جو ہمارے پائلٹس کا جو ڈیئر ڈیولس, آئی تھنک دے وینٹ ان ود اے بگ فورس. بوتھ گراؤنڈ بیٹل کو جو سپورٹ کیا وہ ایگزامپلری تھا. آئی تھنک اس کی ایگزامپل اور ورلڈ ہسٹری میں نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ جو اوفینسو کاؤنٹر ایئر تھا جس کے اندر ان کی ایئر فیلڈس کو جا کے تباہ کیا, شام کے وقت جا کے ڈاؤن کر دیا, تاکہ نائٹ میں ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں تھی اٹیک کرنے کے لیے. سو پوری رات وہ لوگ, اگلے دن صبح انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, لیکن اس وقت ہم فلی ریڈی تھے. اس وقت ایم عالم کا آپ کو یاد ہوگا 5, سو دیٹس ویئر وی اسٹارٹڈ ٹو شوٹ ڈاؤن. سو وی وینٹ ان اے گڈ اوفینسو, اور جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو وی ٹریٹڈ دیم. رائٹ. تو ایم عالم کا واقعہ بھی آپ ایکسپلین کریں, کچھ اور بھی آپ نریٹ کر سکیں اس وار کے حوالے سے اسپیسیفکلی, تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جو لاہور کے اوپر ان کا راجستھان, لاہور اور سیالکوٹ پہ اوفینسو تھا جو لانچ کیا انہوں نے 6 سپٹمبر کی مارننگ میں, اور ایئر فورس تینوں فرنٹس پہ. لاہور واز کریٹیکل. یو ریممبر کہ لاہور میں جم خانہ میں چائے پینا, they said it کہ ہم لاہور کو سب سے پہلے فتح کریں گے اور جم خانہ میں چائے پیئیں گے. اور جو اس وقت کے جو ڈویژن کمانڈر تھے, 15 ڈویژن تھا جو کہ لاہور جم خانہ میں آنا چاہ رہے تھے, ان کی ایک بک ہے دا مسڈ اپرچونٹی. اچھا. اور مسڈ اپرچونٹی کے اندر وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے اس نے ہمارے ٹینکس, انہوں نے ہمارے آرٹلری, ان کو کمپلیٹلی اموبلائز کر دیا اور ڈسٹرائے کیا. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ویری بگ تھنگ. لاہور کے بارے میں ایک لائٹر نوٹ پہ کہا جاتا ہے کہ AAA سیوڈ لاہور, اللہ, Air Force and artillery. So I think this is how the whole game was played, very intelligently and very bravely. No doubt about it. تو جس طرح سے ہم نے پہلے کوانٹٹی کی بات کی تھی کہ 5:1 کی ریشو تھی اگر ہم کمپیئر کریں انڈین ایئر فورس کو اور پاکستان کی ایئر فورس کو, لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ہم نے ریٹیلیٹ کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کوانٹٹی آلسو میٹرز, اور دا اسٹریٹجی اور دا پیپل, دا پلاننگ اینڈ obviously quality?
ایک بات بالکل ہمیں جو ہے فوکس میں رکھنی چاہیے, وی ول نیور میچ ایز این ایئر فورس ود انڈین ایئر فورس. تو ہم جو اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں وہ ان کو ٹرین ہی 1:4 کی ریشو کے اوپر کرتے ہیں ٹل ٹوڈے. So that is why our pilots, our controllers, our support elements, everybody is ready to face a much larger enemy. دیکھیے, we are a nation which is struggling with economy. No doubt. So جو بھی ہماری ایئر فورس کا, لیکن whatever has happened, we've indigenized the JF-70s and a lot of other things. So ابھی ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. We have our own aeroplanes. اب تو ماشاءاللہ جو ڈفرینس ہے between the two air forces, اب وہ نہیں رہا 65 والا. اچھا, اب تو بہت اب F-16s ہیں, JF-17 ہیں, and JF-17 جو ہیں, if I tell you that in at least 4 domains the JF-17 surpass the F-16. Wow. So اس لیے ہم کافی بہتر فوٹنگس پہ ہیں from that standpoint. However, the best training, That matters most. preparation, Yes. and zeal and spirit are something جو کہ اللہ نے ہمیں بہت بلیس کیا ہے. No doubt about Those it. are there. No doubt about it. اچھا, اس لیگیسی کو ہم نے کنٹینیو کیا ہے, اور 65 کی وار واز ونس. ہم نے وار آن ٹیرر اپنے ملک میں بہت عرصہ دیکھی ہے. اس میں جو پاکستان ایئر فورس کا ایک رول تھا, اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں, کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس وار اگینسٹ جو ٹیررزم تھا اس میں شرکت کا بھی موقع دیا, لیڈ کرنے کا بھی موقع دیا. اس کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. جو ہمارا لیڈرشپ کا اصول تھا کہ اوفینسولی لڑنا ہے, دیٹ اسٹارٹیڈ فرام 65 اینڈ وی لرن دیٹ. اور پریسیشن کے ساتھ ہم نے دشمن کو پین ڈاؤن کرنا, ویدر اٹس این انٹرنل تھریٹ اور ایکسٹرنل ڈائنامکس سے کی ہیں. سو آئی تھنک اتنی پریسیشن کے ساتھ ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے, believe you me, these were not villagers or nomads. These were the best trained terrorists who were injected into Pakistan, and of course we know our enemies very well. بالکل. So ان سب کو ٹیک کیئر کرا. You remember every day they used to be suicide attacks. Yes. And we used to be in such a mess. So اللہ نے بہت کرم کیا. And I want to say one thing on record. Pakistan Air Force led the entire operations, and ہماری آرمی ظاہر ہے اس کے بعد پروسیڈ کر رہی تھی, ہولڈ کرنے کے گراؤنڈ. سو ان کی قربانیاں بھی ایگزامپلری ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, پاکستان آرم فورسز آر دا اونلی آرم فورسز ان دا ورلڈ ٹوڈے جنہوں نے ماڈرن یہ جو ٹیررزم ہے اس کو قابو کر لیا. آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھ لیا ہے کہ دیز آر ویری ڈیفیکلٹ آپریشنز گوریلا وارفیئر کے, اور اللہ نے بہت کرم کیا, اور آرم فورسز کے ریزیلینس قربانی ہے. اور ایئر فورس واز لیڈنگ آل دی آپریشنز. کہیں پہ بھی ہوتا تھا وی وڈ ٹیک دا لیڈ, وی وڈ میک شیور کہ ہماری آرمی کا نقصان نہیں ہو. یو نو وین یو گوئنگ اگینسٹ دا ٹیررسٹ اور انٹو دا ہائیڈ آؤٹس, اینڈ تو ان سب کو ایئر سے پریسائزلی نائٹ میں بالکل ٹارگیٹ کرنا اور ان کو اٹریٹ کرنا, سو دیٹ آر آرمی کین موو سوئفٹلی. بالکل. اچھا, آئی سیریسلی ڈونٹ بلیو دس کہ مطلب میں سوچ نہیں سکتی تھی پہلے بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سرحدوں کی ایک کسی اور کنٹری کے ساتھ لڑنا اور گوریلا واریئرس کے ساتھ لڑنا, کیا یہ ایک جیسا ہے؟ اتنے ہی ٹرینڈ تھے یہ لوگ بھی جن کے ساتھ ہم نے فائٹ کیا؟ Oh yes, these are guerrilla warfare is an indirect strategy, اور اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اسپیشلی جب نیوکلیئر پاورز ہوں دو تو ان کے درمیان کنونشنل لڑائی بہت کم چانسز ہے, تو اس کے لیے انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. سو دیز گوریلاز, اور ان کے لیے بھی جو فائٹ کرنے کا طریقہ ہے, آپ نے وہی ویپنز یوز کرنے ہیں ایئر کرافٹ سے, لیکن اب ایک ڈفرینٹ ٹیرین ہے. اب ٹینکوں کو مارنے کے بجائے یو گوئنگ اگینسٹ دی اینیمی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں, ان کے لیٹ سے فار ایگزامپل ویپن اسٹوریجز ہیں, فوڈ اسٹوریجز ہیں, یو ریلی نیڈ ٹو کٹ دیم آف تاکہ وہ لوگ اپنا لڑ نہیں سکیں. اور پھر ان کے آپ نے کرٹیکل پوائنٹس دیکھے ہیں جہاں پہ وہ اسمبلیز کر رہے ہیں, سو دیٹ دے ڈونٹ فائٹ آر اینیمی. سو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جن کو پی ایف نے ٹارگیٹ کیا اور بہت سکسیزفلی کیا. اینڈ دیٹ از وائی when I was chief I used to say we are a battle hardened ایئر فورس. اور ہم نے جنگ کے یہ 20 سال کے پیریڈ میں ہم نے ان آپریشنز کو کر کے, آپ کو یاد ہوگا جب بالا کوٹ کا آپریشن تو انڈین کے کوئی بام بھی اپنی جگہ پہ نہیں رکھے. اٹس ناٹ اے چانس, یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف کہ آپ نے ان جگہوں پہ ٹارگیٹنگ کیسے کریں. ہمارے تو وی آر آل ٹرینڈ ٹو ڈو دس جاب. بالکل. تو جس طرح سے ہم نے بات کی ہے ابھی گوریلا وارفیئر کی, اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ جس طرح سے ہم نے اگر ہم بات کریں آپریشن سوئفٹ ٹارچ کی, تو ہم نے اپنے دشمن کو بھی جوابی کارروائی کی, اور انہوں نے بتا دیا کہ
اگر آپ ہماری ٹیریٹریز کو کراس کریں گے تو بھی آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا.